پیس اور اسٹیبلٹی افغانستان کی ہے وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ ایک بڑی اسٹریٹجک ویلیو رکھتی ہے چیز. کیوں ایسے ہم سے وہ اتنے ناراض ہیں کہ کوئی ہمیں کہتا ہے کہ وہ اتنا تو اب رشین پہ ناراض نہیں ہے جتنا وہ آپ پر ناراض ہے. افغانستان میں خواتین انکلوڈ ہوں، افغانستان میں عورتوں کی آواز سنی جائے. I want to first welcome the guests. I want to thank CRSS and its team for having me here. میں اس پورے عمل کا حصہ رہی ہوں اور کئی مرتبہ افغانستان جانا ہوا، اور کیونکہ جیسے کہ مزمل نے کہا کہ میں سندھ سے ہوں، تو امتیاز گل صاحب نے جب مجھے اس ڈائلاگ میں شامل کیا تو I guess I was the only non-Pashto speaking person. And I told him, I said, I bring something different because I bring a perspective that is purely Pakistani. And, میں اس میں کہیں میرا کوئی ایک سافٹ کارنر نہیں بنتا، اس لیے کیونکہ میں وہاں جاتی ہوں تو میں جو ہے وہ زیادہ لرن بھی کرتی ہوں، بیکاز آپ مجھے سمجھاتے بھی ہیں کہ کیا سچویشن ہے. تو اٹ ہیز بین اے لرننگ ایکسپیرئنس فار می. تو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جو پیس اور اسٹیبلٹی افغانستان کی ہے وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ ایک بڑی اسٹریٹجک ویلیو رکھتی ہے چیز. اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امن اور استحکام ہونا چاہیے، اور وہاں پر جو امن اور استحکام ہوگا وہ ہمارے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگا، اور اس سے ہم اپنا بڑا ڈائریکٹ کنیکشن محسوس کرتے ہیں. میں جتنی بار افغانستان گئی میں نے کچھ نیا سیکھا، اور میں ایک بڑے اوپن مائنڈ کے ساتھ گئی تھی افغانستان. آلدو جانے سے پہلے مزمل کو بھی پتہ ہے ہم نے کافی باتیں کی ہیں کہ ہمیں سب لوگوں نے تیار کیا کہ جی وہاں اس طرح ہے، وہاں یہ کرٹیسزم ہوگا، وہاں وہ ہوگا. تو ہم یہاں سے جاتے تھے، ہم سوچتے تھے کہ جی ہم نے اتنے ملین افغان بھائی بہنوں کو اپنے پاس رکھا، ان کی جو بن پڑا ہم سے ہم نے کیا، اور اتنا عرصہ گزرنے کے بعد کیوں ہم پر کرٹیسزم آئے گا، یہ سمجھ نہیں آتا کیوں ایسا ہوگا. تو ہم کافی چیزیں جو تھیں ہم سن کر گئے تھے، اور لیکن ہم اس پر بلیو نہیں کرتے تھے کیونکہ ہم ملے نہیں تھے. تو ہم سوچتے تھے کہ یار کیا بات ہوگی جس پر وہ ناراض ہوں گے ہم سے، کیوں ایسے ہم سے وہ اتنے ناراض ہیں کہ کوئی ہمیں کہتا ہے کہ وہ اتنا تو اب رشین پہ ناراض نہیں ہے جتنا وہ آپ پر ناراض ہے. کہتے تھے کہ اچھا چلیں جائیں گے، ہم فیس کریں گے، ہم دیکھیں گے، ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ، سنیں گے ان کی باتیں. ہم نے سنی ان کی باتیں، انہوں نے بھی سنی ہماری. کچھ ہم نے بھی ریزن کیا، کچھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ جو ہے حالات کی ضرورت ہے، سارا غصہ بھی نہیں ہے، کچھ حالات ایسے ہیں جہاں انہیں غصہ دکھانا بھی پڑتا ہے. تو بہرحال بینگ اے پبلک ریپرزینٹیٹیو، کیونکہ ہمیں اپنے ووٹرز کی بات سننے کی عادت ہے، تو ہم میں بہت برداشت کا مادہ ہے، اور ہم بہت چیزیں سنی اپنے بہنوں سے، بھائیوں سے، کچھ انہوں نے ہماری باتیں سنی اور سمجھی. تو اس پورے عمل کے اندر جو فائدہ یہ ہوا کہ جو ٹیمپریچرز بہت ہائی تھے وہ بہت نارمل بھی ہوئے، بیکاز انہوں نے ہماری باتیں بھی سنی. تو ایک طرف کی کہانی نہیں تھی، دو طرفہ تھی. اور پھر ہم نے کیونکہ سول سوسائٹی کو بھی انگیج کیا تھا تو مختلف باتیں وہاں ہوئیں، سول سوسائٹی سے ہوئیں، ینگ لوگوں سے ہوئیں، خواتین سے ہوئیں. اور میں بہت امپریس ہوں آج تک اپنی ان افغان بہنوں سے مل کر جنہوں نے بڑے مشکل حالات میں بہت چیلنجز کا سامنا کیا، اپنوں کو کھویا، پریشانیوں کو فیس کیا، اور بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے وہاں اپنے ایشوز پر بات کی اور اپنے لوگوں کی نمائندگی کی. تو آئی فیل جب ایک بہادر اور ایک نڈر عورت سے ایک عورت ملتی ہے تو اس کو صرف اس سے طاقت ملتی ہے. تو آئی گاٹ اے لاٹ آف اسٹرینتھ فرام دی افغان ویمن by listening to them, to their stories, to their experiences, and I was truly impressed, and I still am. اور اس لیے میری یہ خواہش زیادہ ہوتی ہے کہ افغانستان میں خواتین انکلوڈ ہوں، افغانستان میں عورتوں کی آواز سنی جائے. یہ میری خواہش اس لیے اپنے تجربات پہ بیسڈ ہوتی ہے کہ میں بھی ایک یہ
جو دیکھ چکی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ وہ انکلوژن جو ہے وہ برقرار رہے. And Afghanistan should be an inclusive society. It should be an inclusive government. And it is very important. I don't just say it as a statement. I feel what I say. I believe in what I am saying today. تو میں نے مزمل کی باتیں سنی ہیں اور میں یقیناً کابینہ کے دیگر اراکین کے ساتھ اس ایشو پر بات کروں گی. آپ کی کنسرنز یہ چیزیں رکنی نہیں چاہیے. گو کہ کچھ سنگین حالات سے ہم بھی گزر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ لوگ بھی گزرتے ہیں, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے جتنی پریشانیاں اور جتنی انسٹیبلٹی دیکھی ہے, میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ غیر مستحکم معاشرہ کیا ہوتا ہے. لیکن ہم چونکہ ایک طویل عرصے سے اس پوری لہر کا مقابلہ کر رہے ہیں, چاہے وہ ٹیررزم ہو, انتہا پسندی ہو, جس طرح اس نے ہمارے معاشرے کی جو جڑیں ہیں اس کو اٹیک کیا ہے, اور ہماری مساجد, ہماری بازار, ہمارے اسکول, ہمارے جو لا انفورسرز ہیں ان کی گاڑیاں, ان کے دفاتر, یہ سب جو ہے وہ ٹیررسٹ کا شکار ہیں. اور ہم مقابلہ کر رہے ہیں. ہم نے تو سوچا تھا کہ ہم نے بڑی قربانیاں دیں, ہم نے کئی آپریشنز کیے, علاقوں کو خالی کیا, لوگوں کو بے گھر کیا ٹیمپریریلی. IDPs پاکستان کے اندر کریٹ ہوئے تاکہ ہم ان علاقوں کو پاک کر سکیں, ان دہشت گردوں سے, ان کی کارروائیوں سے نجات دلا سکیں. لیکن اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ بس گورنمنٹس بھی بدلیں, کچھ فیصلے بھی ہوئے. اب ان فیصلوں پر بیٹھ کر افسوس تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن کوشش یہ کی جا سکتی ہے کہ ہم اسے اب آگے جو ہے وہ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. آج کی جو حکومت ہے وہ مختلف جماعتوں کی ایک یونٹی گورنمنٹ ہے. اس میں کوئی ایک جو ہے وہ پارٹی آئیڈیالوجی نہیں ہے, مختلف جماعتوں کے اپنے اپنے نظریے ہیں. میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ خود بہت بڑی ایک ایڈوکیٹ رہی ہیں ٹیررزم کے خلاف. وہ خود خواتین کے رائٹس پر, وہ خود انکلوژن پر بات کرتی رہی ہیں. وہ خود شکار ہوئی ہیں اس تمام جو ویو ہے ٹیررزم کی اس کا, اور وہ جھکی نہیں, وہ ڈری نہیں, وہ پیچھے نہیں ہٹی. لیکن ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ان کی شہادت کے نتیجے میں. پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوا, ہماری بہنوں کا بہت بڑا نقصان ہوا. ہمارے جو ایک جو پروگریسو تھنکنگ والے لوگ ہیں, جو اس ملک کو مطلب ہر قسم کی جو تنگ سوچ ہے اس سے آزاد کرنا چاہتے ہیں, ان کا بڑا نقصان ہوا. تو ایک اوور آل اس خطے کا نقصان ہوا, کیونکہ شہید محترمہ اس خطے کی نمائندگی کرتی تھی دنیا کے اندر. فخر ہوتا تھا دنیا میں کہیں بھی جاتی ہوں, میں صرف اس خطے کی بات نہیں کروں گی, دنیا میں کتنی ہی لوگوں سے میں ملتی ہوں, جب میں انہیں بتاتی ہوں میں پاکستان سے ہوں تو وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نام لیتے ہیں. تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہماری اس بہن نے ہماری شناخت پوری دنیا میں کرائی, اور ایک مسلمان عورت ہونے کی حیثیت سے انہوں نے دنیا کو بتایا کہ مسلمان جو ہیں وہ اوپن مائنڈڈ لوگ ہیں. ہم جو ہے وہ عورتوں کو آزادی دینے والے لوگ ہیں, ہم عورتوں کو اسپیس دینے والے لوگ ہیں, اور ہم عورتوں پہ ٹرسٹ کرنے والے لوگ ہیں. تو ایک بہت فرق پڑا جس طرح مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے دنیا کے اندر, اس سے بڑا فرق پڑا. تو یہ تو یقیناً ایک نقصان ہے. لیکن اب جس طرح میں نے کہا حکومت میں ہے تو میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. یہاں پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی گورنمنٹ میں حصے داری ہے, بلکہ پرائم منسٹر جو ہے ان کا تعلق ایک اور جماعت سے ہے, نون سے ہے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی ہے. اس طریقے سے بلوچستان سے ہمارے ساتھ اختر مینگل صاحب کی بھی جماعت ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کراچی سے بھی NQM. مطلب مختلف, میں بتانے کا مقصد ہے کہ ایک یونٹی گورنمنٹ ہے, اور اس میں چیلنجز بھی ہوتے ہیں, لیکن اس میں ایک فائدہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی رائے آتی ہے. تو یہ فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ ایک سمجھے کہ ایک زاویے کے فیصلے نہیں ہوتے,
مختلف پرسپیکٹیوز آ جاتے ہیں. تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پشاور کا ایک اٹیک ہوا پولیس لائن کے اوپر اور وہاں 100 تقریباً لوگ شہید ہو گئے. مسجد کے اندر اٹیک ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کراچی میں پولیس کے ہیڈ کوارٹر پہ اٹیک ہوتا ہے. کس طریقے سے وہاں پولیس کی شہادتیں ہوتی ہیں, سویلین کی بھی شہادت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا بلوچستان میں واقعہ. تو ہم پھر سے ایک چیلنج کا شکار ہو گئے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نے افغانستان کے بھی جو اس وقت کی انٹرم گورنمنٹ ہے اس سے رجوع کیا. 2 جس طریقے سے بتائیں مزمل صاحب نے کہ ایک تو ہماری اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرس ہند ربانی کھر صاحبہ وہاں گئیں, اور اس کے بعد پھر ابھی ان واقعات کے پیش نظر آپ نے دیکھا کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب وہاں گئے ہیں, اور ان کے ساتھ ہمارے دیگر ایجنسیز کے لوگ بھی گئے ہیں, اور وہاں یہی بات ہمارے کنسرنس کو ریز کیا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں یہ شور کرایا گیا تھا کہ کبھی بھی افغانستان کا سوئل جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے, پاکستان میں ہونے والے واقعات کے لیے استعمال نہیں ہوگا, ذمہ دار نہیں ہوگا. تو اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو دوبارہ سے دیکھا جائے, کیونکہ اب ہمارے پاس جس طرح کے ٹیکس ہو رہے ہیں اس کی جو کنیکشنز مل رہے ہیں یقیناً اس میں ہمیں بات کرنی پڑی ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ. گو کہ ہماری یہ خواہش رہی ہے ڈے 1 سے, اور میں ضرور بڑے کھلے ذہن سے بات کر رہی ہوں اور آپ کے ساتھ بڑی ایک کہ ہم نے میں اپنی جماعت کی بات ضرور کروں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا کھل کر یہ بات کی ہے کہ جی ہمیں افغانستان میں انکلوسیو گورنمنٹ دیکھنی ہے. وہاں پہ ہم نے خواتین کو بھی دیکھنا ہے گورنمنٹ میں, ہم نے ینگ لوگوں کو دیکھنا ہے گورنمنٹ میں. ہم کسی کی حکومت کے بنانے میں یا اس کی جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ ہم نہیں کسی پر, وہ ایک سوورن کنٹری ہے, ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے. لیکن بطور ایک پڑوسی ملک کے, ایک ایسے ملک کے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی ایک پروگریسو جماعت ہے, وہ یہ خواہش تو رکھ سکتی ہے کہ افغانستان میں اس طرح کی حکومت ہو تاکہ ہم ان کے ساتھ ایک لیول پر ہو کر بات کر سکیں. ہم ان کے ساتھ اگر کوئی بائیلیٹرل بات کرنی ہے, کوئی کوآرڈینیشن کرنی ہے, کوئی ڈائیلاگ کرنا ہے تو ہم اس لیول پہ کر سکیں. کیونکہ اس وقت جس طرح کی انٹرم گورنمنٹ ہے وہاں پر ایک بہت بڑی نظریاتی تفریق ہے ہماری, بہت بڑی. میں تو بحیثیت جماعت کہتی ہوں کہ میری ایک بہت بڑی تفریق ہے, بہت ڈفرینس ہے. لیکن اگر ہم ایک لیول پلینگ فیلڈ پر بھی بات کریں تو کم از کم ہم ایسے چہرے بھی دیکھیں نا اس گورنمنٹ میں کہ چلیں ہم جہاں کچھ لوگوں سے نہیں مینٹلی ایسوسیٹ کر پاتے وہاں ہم ایسے چہروں سے تو ایسوسیٹ کر پائیں گے. تو اس لیے ہماری یہ خواہش ہے کہ افغانستان میں بے شک یہ انٹرم گورنمنٹ ہے, بے شک ان کا ایک فیصلہ ہے, لیکن ان کے اندر بھی ایسی اسٹیک ہولڈرز ہوں جو افغانستان کے ان چہروں کی بھی نمائندگی کریں جن کو اس وقت وہ نمائندگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں مل رہی ہے. تو یہ ایک ہماری خواہش ہے اور ہم اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ بہتر جو ہے وہ افغانستان سے خود یہ ریوزٹ کیا جائے اس پورے پروسیس کو. میری یہ خواہش ہے کہ میرا وزٹ اس وقت ہو جب یہ گورنمنٹ بہت انکلوسیو ہو, جب مطلب اس میں انکلوژن آف اسٹیک ہولڈرز ہو جو افغانستان کا حصہ ہیں. تو آئیڈیلی تو میں نے امتیاز صاحب سے بھی کہا کہ امتیاز صاحب دیٹس مائی وش, بٹ دیٹس فار افغانس ٹو ڈیسائڈ کہ کیا آپ کا فیصلہ ہے, کیسے یہ فیصلہ آپ لوگوں نے لینا ہے, کروانا ہے. فار us sitting here at this end in Pakistan, I have noted down all this, but I would request Muzammil Shinwari Sahab to also give me a draft, a one pager. اگر ایک پیجر دیں گے تو وہ پیجر ڈسٹریبیوٹ بھی کرنے میں آسانی ہوگی. I would be more than happy to take this forward, and I would want to be your voice in the cabinet of Pakistan and talk for you. So and this is that special relation that I feel with the people of Afghanistan. Because I grew up in a Pakistan where the refugees came in those years, and I was witness as a child, and I saw what was going on. So ایک ریلیشن وہ بنتا ہے, اور دوسرا اہم ریلیشن یہ بنتا ہے جو امتیاز گل صاحب نے مجھے اس ڈائلاگ کا حصہ بنایا
and I was able to engage at this level in life, at this age in life. Right from the child when I saw this happening to a grown-up who was part of a responsible forum in Pakistan and was engaging as a representative of people of Pakistan with the people of Afghanistan. So that is the second relation and bond that I've built over the years through this dialogue. اپنی سرزمین اپنے ملک سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے جن کے پاس اپنا ملک ہے، اپنی زمین ہے، اپنی چھت ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر بھی یہ مہربانی، یہ کرم کرے، اور افغانستان بھی پرامن ہو. یوں تو سب سفر کرتے ہیں جب یہ سچویشن ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ عورت اور بچے سفر کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی ٹریجڈی ہے جس کا اگر آپ حل بھی نکال لیں گے، لیکن جو بچوں کے ساتھ گزری ہوتی ہے، وہ جو ان کی میموری میں چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس کا بہت اثر ہوتا ہے ان کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ سب بچوں کو ایک اچھا مستقبل دے، ایک اچھا جو ہے وہ حال دے، تاکہ وہ اپنا اچھا مستقبل خود بنا سکیں. تو ایک بار پھر آئی ویلکم یو آل ٹو پاکستان اینڈ تھینک یو ویری مچ.